ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ محترم سامعین کرام، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 37، 38، 39 یعنی 37، 38 اور 39 یہ چند آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى الا من آمن وعمل صالحا، یعنی تمہارے مال، تمہارے اولاد ایسی چیزیں نہیں ہیں جن سے تم ہمارے مقرب بن سکو، ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ دیکھیے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا دو مطلب ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو مال سے نوازتا ہے، کسی کو اولاد سے نوازتا ہے، تو ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ بسا اوقات یہی مال اور یہی اولاد اگر اللہ دے اور وہ صحیح نہ ہو یا اس کو صحیح سے آدمی ہینڈل نہ کرے تو یہی مال اور یہی اولاد اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے۔ البتہ جو آدمی ایمان لاتا ہے اور نیک اعمال انجام دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور نیک اعمال کو انجام دینے والا ہو۔ یہ جو باتیں بیان ہو رہی ہے پہلے اس کے بارے میں سمجھ لیجیے۔ کل کے درس میں میں نے بتلایا تھا آپ کے سامنے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اس روئے زمین پر آئے، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو اس کو رد کرنے والے سماج و معاشرے کے کھاتے پیتے لوگ، جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، مال و اولاد سے نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا، زمین جتھے سے نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر طرح سے جب بھرا پورا بنایا تو ان لوگوں نے نبیوں کی بات کو ٹھکرا دیا۔ اور نبیوں کے باتوں کو ٹھکرانے کی وجہ کچھ اور تھی جو میں نے کل بتلایا تھا، لیکن وہ لوگ وجہ کیا بتلاتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مال سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، ہم سماج و معاشرے میں اتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، اللہ ہم سے خوش ہے تب تو اتنا دے رہا ہے نا۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن بھی اگر قیامت ہوئی اور ہم لوگوں کو رب کے بارگاہ میں پہنچنا پڑا تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ہم لوگوں پر رحم کرے گا اور وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار لگا دے گا۔ اللہ نے انہی لوگوں کو جواب میں یہ کہا ہے کہ مال اور اولاد ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے مال اور اس کے اولاد ہی اس کے لیے جہنم کا سبب بن جاتے ہیں۔ مال اور اولاد ہی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بربادی کا سبب بن جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب شدید کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ ایمان اور نیک اعمال۔ اگر ایمان ہے، نیک اعمال ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان لے آتا ہے اور نیک اعمال کو انجام دینا شروع کر دیتا ہے، ایمان کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو پھر مال و اولاد اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گا۔ کیسے؟ جو مال ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے رضامندی کے طریقے کے مطابق خرچ کرے گا۔ جو مال ہے اس کو اپنے اولاد پر اس طرح سے خرچ کرے گا کہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کر کے اللہ کا فرما بردار بنا دے گا، تب جا کر کے وہ مال اور اولاد اور ایمان اور نیک اعمال اس کے لیے اللہ کے یہاں قرب کا سبب بنیں گے۔ وگرنہ خالی مال ہے، بہت زیادہ ہے، ابھی دنیا میں لوگوں کا یہی سوچ ہے کہ اللہ جو مال دے رہا ہے اللہ بڑا خوش ہے اسی لیے دے رہا ہے۔ ہم نے کل بتلایا تھا کہ اللہ مال دے کر کے بھی آزماتا ہے اور مال لے کر کے بھی آزماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفى، تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں ہیں جن سے تم ہمارے مقرب بن سکو، ہاں جو شخص ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ مقرب بن سکتا ہے، اس کو اللہ کا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال انجام دے گا یہ وہ لوگ ہیں فأولئک لهم جزاء الضعف، جن کو فأولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا دوگنا صلہ ملے گا۔
یعنی اگر ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق نیک عمل انجام دیا، خالی ایمان لانے سے نہیں، کہہ دیا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کہہ دیا کہ نہیں ہم ایمان والے ہیں، اس سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کے مطابق اعمال کو بھی انجام دینا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو ان کے اعمال کا دوگنا بدلہ ملے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور یہ لوگ جنت میں بالا خانوں میں امن و چین اور سکون سے ہوں گے، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ یاد رکھیے گا، کہیں پر بھی آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے دونوں چیزیں ساتھ میں آئی، ایمان اور عمل صالح۔ اگر یہ دو چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ دوگنا بدلا دے گا، بلکہ کتنا بدلا دے گا ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ قیامت کے دن، قیامت میں حساب کتاب کے بعد بالا خانوں میں امن و چین سے ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی دو تفسیر سن لیجئے۔ پہلی تفسیر امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر فرمایا ہے کہ ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسی ایسی بلڈنگیں بنی ہوں گی کہ جن کے اندر رہتے ہوئے باہر کا منظر دیکھا جا سکتا ہے اور باہر سے اندر کا منظر دیکھا جا سکتا ہے، ایسی بلڈنگ ہوگی۔ ابھی ہم لوگ بناتے ہیں نا، یہاں دنیا میں بنتا ہے، شیشہ لگا دیتے ہیں تاکہ باہر سے بھی دکھے، باہر سے دکھے نہ دکھے لیکن اندر سے دکھے۔ لیکن وہاں ایسا ہوگا کہ اندر کا منظر باہر سے بھی دکھ رہا ہوگا اور باہر کا منظر اندر سے بھی دکھ رہا ہوگا۔ ایک دیہاتی کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کن کے لیے ہے؟ کہا کہ یہ ان کے لیے جو پاکیزہ گفتگو کرے۔ پاکیزہ گفتگو سمجھتے ہیں نا؟ ابھی پاکیزہ گفتگو کا مطلب میٹھا میٹھا بات نہیں، ابھی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں نا کہ سامنے والا دل سے ایک دم خوش ہو جائے، نہیں۔ پاکیزہ گفتگو کا مطلب نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ کلمہ طیبہ پاکیزہ گفتگو ہے، اللہ اکبر پاکیزہ گفتگو ہے، ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھنا پاکیزہ گفتگو ہے، لوگوں کے لیے خیر و بھلائی والی بات بولنا پاکیزہ گفتگو ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جو پاکیزہ گفتگو کرے، وہ آدمی جو لوگوں کو کھانا کھلائے، وہ آدمی جو روزہ رکھے اور روزہ کو اپنا معمول بنائے، اور وہ آدمی جو رات کو جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تب اٹھ کر کے نماز پڑھے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایسی بلڈنگیں بنائی ہے جن بلڈنگوں کے اندر لوگ آرام، چین اور سکون سے رہیں گے۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ اور دوسری تفسیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی بلڈنگوں میں امن و چین سے رہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے کوئی شفٹ نہیں کر سکے گا۔ ابھی کرائے کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ دل میں دغدغہ لگا رہتا ہے نا، کب کی خالی کروا دے گا، کب کی بول دے گا کہ خالی کرو، جانا پڑ جائے گا، ہے کہ نہیں ہے؟ کرائے کے گھر کا یہ مسئلہ ہے۔ ابھی دنیا میں ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو ہمیشہ دل میں دغدغہ، اگر اپنا گھر بنا لیا اور دل میں ایک گنا اطمینان ہو جاتا ہے۔ سیم ٹو سیم یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ امن و سکون سے رہیں گے، مطلب ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کوئی ان کو وہاں پر ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کو وہاں پر ٹچ کرنے والا نہیں ہوگا، ہمیشہ اسی بلڈنگ کے اندر رہیں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں اور نیک عملوں کو انجام دینے والے ہوں۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں ہمیشہ زور لگاتے رہتے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ یہاں پر ہماری آیات کو نیچا دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کا مذاق اڑانا، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا۔ ابھی اللہ کی بات آ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، اس کے باوجود اس کو پڑے ہٹا دیا، بہت ہی خطرناک ہے۔ یاد رکھیے گا، ہمارے آس پاس میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے سامنے قرآن کی بات کی جاتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی کی بات کی جاتی ہے اور اس کو وہ سائڈ لگا دیتے ہیں، ان کو وہ نہیں چاہیے، یہ نیچا دکھانا ہوا۔ اس کی تفصیل بھی ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کیسے سائڈ لگا دیتے ہیں، لیکن یہاں پر ہم صرف اشارے میں بتا دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، سائڈ لگا دیا، نکو ہمنا، یہ آیات کو نیچا دکھانا ہوا، یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی بات آئی، سائڈ لگا دیا، ہمنا نکو، یہ اللہ کی آیات کو نیچا دکھانا ہوا، یعنی اللہ کی آیات کا مذاق اڑانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو ایکسیپٹ نہ کرنا، ایمان والوں کے رستے میں روڑا اٹکانا،
مومنین کو تکلیف پہنچانے کے لیے مختلف قسم کی سازشیں کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا ہے، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکنا، اور ایسی ایسی باتیں اور ایسی ایسی سازشیں کرنا کہ ایمان اسلام اور اسلام کی تعلیمات کمزور ہو جائے، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو نیچا دکھانے کے معنی میں ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین، وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے میں زور صرف کر رہے ہیں انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا، اولئک فی العذاب محضرون، انہیں عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ریپیٹ کیا، کیا ریپیٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر له، بے شک میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے اس کے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رزق کی کشادگی یا رزق کی تنگی اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں ہے یا کسی انسان کے کامیابی کا بھی سبب نہیں ہے۔ اگر اللہ کسی کو مال و دولت سے ریل پیل کر دیتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا کامیاب ہوگا، ہو گیا۔ اب چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے انتہائی کچرا ہو، لیکن اس کے سامنے جب بات کرے گا تو بڑا میٹھے سے بات کرے گا، کیونکہ دولت والا ہے نا بیچارہ، کیا کرے گا؟ چاہے وہ ایمان کے اعتبار سے بالکل کچرا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ رزق کی جو کشادگی ہے یا رزق کی جو تنگی ہے یہ اللہ کی رضامندی کا سبب بھی نہیں ہے اور دنیا میں کامیابی و کامرانی کا سبب بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے کہ اللہ کس کو چاہے دے دے اور کس کو چاہے اس سے روزی کو تنگ کر لے، اور اس میں اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو، نافرمانوں کو بے انتہا دولت دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب شدید کا مستحق بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں، اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں، ان کے رزق کو تنگ کر کے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور مال و دولت آپ نے سنا ہوگا ہمیشہ، مال و دولت بجائے خود ایک چھاؤں ہے، ڈھلتی چھاؤں۔ ڈھلتی چھاؤں سمجھتے ہیں نا؟ ابھی یہاں پر ہے، تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھ جائے گا۔ ڈھلتی چھاؤں اسی کو کہتے ہیں۔ مال و دولت بجائے خود ایک ڈھلتی چھاؤں ہے۔ آج کسی کو اللہ نے دے دیا ہے تو کل اس کے پاس مال و دولت رہے یا نہ رہے، اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی کی کوئی گارنٹی۔ آپ چاہے کتنا بھی اس کے لیے ہوشیاری کر لیجئے، کتنا ہی اس کے لیے سنجو لیجئے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھیننا ہوگا وہ چھین کر کے فقیر اور کنگال بنا دے گا۔ تو مال و دولت بجائے خود ایک ڈھلتی چھاؤں ہے، یہ اللہ کی رضامندی کا سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر پہلے اسٹیپ میں بیان کیا اور کہا کہ میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق کو اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے۔ لیکن پھر آگے اگلے اسٹیپ میں اللہ نے مال و دولت جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو اللہ نے آگاہ کیا اور کہا کہ دیکھو وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو بالکل اتنا دے دیتا ہے۔ وہ خیر الرازقین، اور وہ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ وہ خیر الرازقین کا مطلب بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ابھی ہم اور آپ باپ ہیں نا، ہم اور آپ باپ ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں کہ نہیں کھلاتے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اپنے ورکر کو کھلاتے ہیں، اپنے غلاموں کو بھی کھلاتے ہیں، یہ بھی رزق دینے والے، رزق کو جمع کرنے والے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کو رزق دینے والا ہے، اس لیے خیر الرازقین کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مال و دولت جن کو اللہ نے دیا ہے ان کو رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ تم اگر اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ 7 دے گا، 700 دے گا، صرف 7 نہیں 700 دے گا، وہ تمہاری نیت کے حساب سے ہے لیکن دے گا ضرور۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے میں تم کو دیتا ہے۔ کیسے دیتا ہے؟ فزیکلی اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے، کیسے اللہ دیتا ہے اس کو فزیکلی ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ تجربہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنتا ہے اللہ اس کو ہمیشہ کشادگی سے نوازتا رہتا ہے، اس کو غنا سے اللہ نوازتا رہتا ہے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ صحیح البخاری کتاب الزکات کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تم خرچ کرو اللہ کی طرف سے تم پر خرچ کیا جائے گا،
اور صحیح البخاری کتاب الزکات کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن آسمانی دنیا پر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دونوں میں سے ایک دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو تیرے راستے میں اپنے مال میں سے خرچ کر رہا ہے اے اللہ تو اس کو اور زیادہ بڑھا کر کے دے، اور دوسرا فرشتہ کیا بد دعا دیتا ہے، اے اللہ جو کنجوسی اور بخیلی کرتا ہے اس کے مال و متاع کو تو تلف کر دے، برباد کر دے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا